اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر ہوں گی، خیر و عافیت سے آپ کے گھر میں وقت گزر رہا ہوگا۔ ہاں جی بیٹا، ہم نے علامہ اقبال کی دونوں نظمیں مکمل کی تھیں۔ آج ہم ان سے اگلا شاعر سید محمد جعفری یہ پڑھتے ہیں۔ سید محمد جعفری علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے آپ کو بھی جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب رکھا۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فارسی اور انگریزی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد شعبہ درس و تدریس سے آپ منسلک رہے، اس سے آپ وابستہ رہے، لیکن بحیثیت شاعر دیکھا جائے تو سید محمد جعفری خوشگو اور شگفتہ جو ہے وہ بیانی رکھنے والے شاعر تھے۔ وہ اردو شاعری کی کلاسیکی روایات سے بھی واقف تھے، کیونکہ آپ نے انگریزی میں ایم اے کر رکھا تھا، اس کی بنا پر آپ اردو ادب سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہماری جو ہے وہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی جو زندگیوں میں جو کوتاہیاں اور اخلاقی گراوٹ، اور خاص طور پر ہمارا معاشرہ جس طرح سے دوغلے پن کا شکار ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ گہرے طنز، کاٹ دار طنز کا نشانہ بنایا۔ ان کی اشعار میں جو ہے وہ صنعت تضمین کا استعمال بھی ملتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو ہے وہ طنز میں مزید جو ہے وہ شدت وہ پیدا کرتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ، بیٹا ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں تجریدی آرٹ کو، تجریدی فن کو۔ یہ ایک جو ہے وہ تجریدی فن پر ایک بھرپور طنزیہ نظم ہے۔ اس طنز کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجریدی مصوری ہوتی کیا ہے۔ تجرید جو ہے وہ حقیقت میں ایبسٹریکٹ کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے علامتی، علامتوں کے ذریعے سے بات کرنا، اشاروں کنایوں میں بات کرنا۔ جب ہم کھلے لفظوں کچھ بیان نہ کر سکتے ہوں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، یا خاص طور پر جو شاعر اور ادیب طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اشاروں کنائیوں میں باتیں شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ طنزیہ جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ باقی جو ہے وہ کھلے لفظوں میں بیان نہیں کرتا، لیکن سمجھنے والے اس بات کو اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب شاعر اس میں جو ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آرٹ میں جو ہے انہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ، یعنی انہوں نے وہ تصویر کشی کی، تجریدی تصویر کشی کی انہوں نے جو ہے وہ نمائش دیکھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے محسوس کیا اور کیا دیکھا۔ ہاں جی، آئیے اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی۔ ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے۔ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔ ہاں جی، اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں آرٹ سے جو ہے مصوری کے فن سے میں واقف نہ تھا، لیکن جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی، وہ بھی تجریدی آرٹ کی نمائش جو ہے وہ فن پاروں کی نمائش ہو رہی تھی، تجریدی فن پاروں کی۔ تو میرے دوست احباب نے مجھ سے اصرار کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو کہتے ہیں کہ میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ ازراہ مروت بھی ستائش میں نے، کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ان لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی تھی، وہ بڑی تعریف کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری طرف منہ کر کے پوچھا، مجھ سے جو ہے وہ سوال کیے اس کے بارے میں، تو میں نے بھی ان کے لحاظ میں آ کر اس کی تعریف کر دی، حالانکہ حقیقی صورتحال یہ تھی کہ مجھے اس نمائش کی بالکل بھی جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ نہ آئی۔ آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بس وہ وقت
جب میں نے یہ 2 گناہ کیے تھے، پہلا گناہ کیا کہ میں نمائش دیکھنے کے لیے رضامند ہو گیا، اور دوسرا گناہ میں نے کیا کیا کہ میں نمائش دیکھنے کے لیے رضامند ہو گیا، چلا گیا، لیکن دوسرا گناہ میں نے یہ کیا کہ میں نے وہاں جا کر اس کی تعریف جو ہے وہ کر دی، اور آج تک جو ہے وہ میں ان دونوں گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب کہ مجھے جو ہے وہ تجریدی فن پاروں کا کچھ علم ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا، تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے دوستوں کے کہنے پر بھی جو ہے وہ مجھے وہاں پر بلا جھجک جو ہے وہ انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان سے انکار نہ کیا۔ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نہ جاتا، انکار کر دیتا، میں مروت میں آ کر وہاں چلا گیا۔ پھر دوسرا بڑا گناہ میں نے کیا کیا کہ وہاں میں نے اسی مروت اور لحاظ میں آ کر اس کی تعریف کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ آج تک جو میں ان دونوں اپنے جو ہے وہ کردہ گناہوں کی جو ہے وہ سزا مجھے ملتی ہے۔ جب بھی ہیں جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہاں پر کیا دیکھا، تو مجھے شرم آ جاتی ہے، یعنی میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیسے وہاں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تصویر دیکھا ایک فن پارے کو، جس کی جو ہے وہ لوگ بہت تعریف کر رہی تھی، وہ ایک بہت بڑا کوئی فن پارہ یا شاہکار تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس کی واہ واہ اس کے لیے کر رہے تھے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا تو مجھے تو وہ کچھ خاص چیز نظر نہ آئی، مجھے تو ایسے لگا کہ وہ جو ہے بھینس کے جسم پر جو ہے وہ ایک اونٹ کی سی گردن ہے، یعنی جیسا جانور جس کا جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی تھی، جس میں ایک جانور کا جسم جو ہے وہ موٹا بھینس کی طرح دکھایا ہوا تھا، اور اس کی گردن جو ہے وہ اونٹ کی گردن کسی طرح لمبی تھی۔ ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ ٹانگیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جسم اس کا بھینس کی طرح، اونٹ گردن کی طرح، اور اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ پتلی پتلی باریک باریک اس طرح تھی جیسے کہ جو ہے وہ مسواک ہو، اور ناک جو ہے وہ اس طرح کی ناک بنائی ہوئی تھی کہ اس سے جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ نامعلوم وہ کیا تصویر تھی۔ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورقے صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے۔ شاید کہتے ہیں وہ تصویر تو ایک طرف رہ گئی، لیکن جب اگلے فن پارے پر میری نظر پڑی تو کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ صاف ستھرا ورق تھا، اور اس پر جو ہے وہ مختلف رنگوں کو گرایا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے فن پارے کا نام جو ہے وہ دے دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ لوگ اس کو داد و تحسین کر رہے تھے، اور مجھے جو ہے وہ صرف یہ لگ رہا تھا کہ مختلف رنگ جو ہے وہ انتہائی بے ترتیبی سے اس پر انہوں نے گرا رکھے ہیں۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ اس تصویر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہے وہ کچھ آڑی ترچی سی جو ہیں یہ لکیریں جو ہیں وہ جلوہ فروز ہو رہی ہیں مختلف رنگوں کی۔ جس طرح سے کہتے ہیں اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ٹوٹے ہوئے آئینے سے جب سورج کی کرنیں جو ہیں منعکس ہو کر آتی ہیں وہ اپنا رنگ بکھیرتی ہیں، بالکل اسی طرح کی جو ہے وہ اس کی کیفیت تھی۔ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے۔ شاعر کہتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو وہاں پہنچ کر جو ہے وہ میں خیال کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی، میں کیوں یہاں پر آ گیا۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کر دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، اور بچے جو ہے وہ ان تصویروں سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو ہے عورتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں لے کر آئیں، جبکہ وہ وہاں ڈر ڈر کے جو ہے وہ اپنی ماؤں کے کلیجے سے لپٹے جا رہے تھے۔ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مختصر جو ہے یہ نمائش کا میں نے آپ سب کو احوال سنایا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو اپنے دکھ درد کو جو ہے وہ میں نے بانٹا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہاں پر کس طرح گیا، کس طرح تعریف کی، میں نے کیا دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس ساری بات کا خود جائزہ لیتا ہوں اور جو حقیقی بات میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کر دی، اور اپنی اس غلطی کو جو ہے وہ میں آج تک خود بھی معاف نہیں کر سکا۔ لوگ تو جو ہیں وہ کیا معاف کریں گے، میں تو خود بھی اپنی غلطی کو معاف نہیں کر سکا۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بس میں تو مختصر جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے جو ہے یہ کام جو کیا ہے اس کی مجھے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، کہ میں نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ میرے لائق نہ تھا، یہ نمائش جو تھی وہ میرے جو ہے وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں تھی، یا میں اس کا لطف اٹھانے جاتا، یہ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ میں اس کا لطف تبھی اٹھا پاتا کہ جب مجھے اس کی سمجھ آ جاتی، میں اس کو سمجھ پاتا۔ بس میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی میرے پاگل پن کا یا کسی پاگل کا خواب نہیں تھا، یا کسی پاگل کا یہ خواب تھا، جبکہ یہ اس کو جو نمائش کا نام دیا جاتا ہے یہ جو ہے وہ ایک نمائش نہیں تھی۔
ہاں جی بیٹا، آئیے اب اس کا مشقی کام دیکھتے ہیں۔ درست جواب کے شروع میں درست کا نشان لگائیں۔ شاعر نے تصاویر کی تعریف کیوں کر کی؟ محض مروت سے۔ شاعر نے تصویر میں بھینس کے جسم پر کس جانور کی گردن دکھائی ہے؟ اونٹ کی۔ شاعر کے خیال میں نمائش حقیقت میں کیا تھی؟ دیوانے کا خواب۔ ہاں جی، شاعر نے کس قسم کے آرٹ کی نمائش دیکھی؟ تجریدی۔ کیا شاعر اس نمائش سے متاثر ہوا؟ جی نہیں۔ شاعر نے اس نمائش کی تعریف کیوں کی؟ ازراہ مروت میں۔ نمائش کی تصویروں کا بچوں پر کیا اثر پڑا؟ وہ ڈر کر جو ہے وہ ماؤں کے کلیجوں سے لپٹے چلے جاتے تھے۔ شاعر اس نمائش کو کیا قرار دیتا ہے؟ دیوانے کا خواب۔ ہاں جی بیٹا، یہ نظم آپ کی مکمل ہوئی۔ اس میں سے آپ کو اس لیکچر کو آپ اچھی طرح دیکھیے گا۔ جو کچھ سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ اپنے سوالات الگ سے ایک اپنے پرچے پر لکھ چھوڑیے گا، اور پھر اس کو جو ہے وہ کل آپ لیکچر کے دوران جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کیجیے گا، مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔